بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ربیع الثانی کی 7 تاریخ اور پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج ماہ ربیع الثانی کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام لازمی کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ ربیع الثانی کے پہلے جمعہ کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جاتے ہیں اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، اس گھر سے غربت تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جمعہ کے دن کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعہ کا دن قبولیت کا دن ہے، جمعہ کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے، جمعہ کا دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہے، جمعہ کا دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ لیکن آج ماہ ربیع الثانی کا پہلا جمعہ ہے۔ جب یہی جمعہ ربیع الثانی کا مہینے میں آ جاتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت پہلے دنوں سے بڑھ جاتی ہے۔ آج بہت بابرکت دن ہے اور آج کے اس بابرکت دن میں آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے ہیں۔ یہ اعمال پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، جو بالکل مایوس ہو چکے ہیں، بڑے بڑے وظائف بڑی بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی گھر کے حالات نہیں بدل رہے، آپ کی دعائیں تک قبول نہیں ہوتیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج ربیع الثانی کے پہلے جمعہ کے دن یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجتیں، وہ کام جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، آج یہ 3 کام کرنے سے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، تمام مقاصد غیب سے پورے ہو جائیں گے۔ آج موقع ہے، آج جتنا مانگنا ہے مانگ لو۔ آج اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگیے گا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے ضائع ہو جائیں۔ اس لیے آج آپ نے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور رب کی ذات کو راضی کرنا ہے، اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اگر کوئی بندہ ربیع الثانی کے پہلے جمعہ کے دن یہ وظیفہ شروع سے آخر تک بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے تو یقین کیجئے ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی، نہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آج یہ 3 کام آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دیں گے، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج پوری زندگی کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی کبھی کمی نہیں آئے گی، آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ربیع الثانی کا پہلا جمعہ آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر پہلے یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل صرف 1 منٹ کا ہے۔ اگر کوئی بندہ ربیع الثانی کے پہلے جمعہ کے دن اپنی پوری زندگی کی کامیابی کے لیے، اپنی نسلوں کی کامیابی کے لیے، اپنے گھر کے بچوں کو ارب پتی بنانے کے لیے 1 منٹ نہیں نکال سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ آج آپ کی جو بھی مصروفیت ہے، جو بھی کام ہے، آپ نے جہاں جانا ہے، جہاں سے آنا ہے، آپ وہ کام کیجئے۔ لیکن اگر صرف 1 منٹ رب کی بارگاہ میں نکال سکتے ہو تو صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھنے سے ربیع الثانی کے پہلے جمعہ کے دن آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آج رب کریم کی بارگاہ میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں منگتا بھکاری فقیر بن کر بیٹھو گے، میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھائے گا۔ آپ نے رب کریم سے جو بھی مانگنا ہے آج مانگ لو۔ من پسند نوکری چاہتے ہو وہ مانگ لو۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ آج میں آپ کو کسی بندے سے نہیں، رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں۔ اس لیے جب بھی رب کریم سے مانگو تو تھوڑا نہ مانگیے گا، ضد کر کے مانگیے گا، اتنا مانگیے گا کہ آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں،
لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جو بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آج آپ میں سے جو کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لے۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لیں۔ رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں۔ جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں۔ من پسند نوکری یا من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، پریشانیاں الگ ہیں، خواہشات الگ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے، تو رب کریم سے مانگ کر دیکھیے، انشاءاللہ رب کریم آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا۔ آج ربیع الثانی کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ کا مسئلہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، جلد مسئلے کا حل مل جائے گا۔ صرف رب کریم سے مانگ کر تو دیکھو، رب کے سامنے جھولی پھیلا کر تو دیکھو، مقصد کی نیت کر کے تو دیکھو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی کی بنیاد پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ ربیع الثانی کے پہلے جمعہ کے دن دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر، کاروبار، جہاں جس کو جب وقت ملتا ہے، چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صورت آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں۔ دولت چاہیے، دولت مانگ لیں۔ جس کو جو بھی چاہیے مانگ لینا، کیونکہ آج یہ 3 کام کرتے دوران آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ نام ہر کسی کو زبانی آتے ہیں، یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ ان ناموں کو کب پڑھنا ہے اور کب پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پہلا وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں یا رزاق یا فتاح کا وظیفہ ہے۔ آپ نے صرف 3 کام کرنے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے کہ اے رزق دینے والی ذات۔ یا رزاق یا فتاح کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا رزاق یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق یا فتاح کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ یا رزاق یا فتاح پڑھنے سے آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، ہر مشکل پریشانی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ بس آپ نے یا رزاق یا فتاح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نے یا رزاق یا فتاح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا ہے۔ یہ ربیع الثانی کے پہلے جمعہ کا دن ہے۔ دوسرا کام، دوسرا وظیفہ، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھنا ہے۔
جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے، فرشتے غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل لے کر آ جاتے ہیں۔ آپ کی طرف آنے والی رکاوٹیں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، آنے والے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے۔ آپ پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال رہیں گے۔ آپ پورا سال جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اگر میں اس کے کمالات گنوانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، پورا دن بھی گزر جائے تو اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ آج یہ 3 کام کر لینا۔ سینے کا راز بتا رہا ہوں، ربیع الثانی کے پہلے جمعہ کا باکمال اور مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھتے دوران آپ جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے۔ آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ اگر یہ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ نہ پڑھا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور رب کو منانے کا راز ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر آپ نے رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ جن گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہو جاتی ہے، پھر پورا سال تنگ دستی، مصیبتیں، پریشانیاں اس بندے کا مقدر ہو جاتی ہیں، اور جس کی گناہوں سے معافی ہو جاتی ہے وہ آج رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگتا چلا جائے گا اس کے مقدر میں، اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اسے برکتوں والا، رحمتوں والا، نعمتوں والا رزق حلال نوازا جائے گا، بے برکتی اور بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا جو ربیع الثانی کے پہلے جمعہ کے دن شروع سے اب تک ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتائے گئے طریقے سے وظیفہ اور اعمال پڑھے گا۔ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، یعنی 1 مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران نہ آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ پھر دونوں ہاتھوں سے بانٹتے بھی جاؤ گے تو رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ آج یہ موقع سال میں 1 بار مل رہا ہے، اور یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا ہوگا۔ آپ نے پوری توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے۔ یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے تو اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ مولا کریم، تو رزاق بھی ہے، تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی فرمائے، اور مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز تمام حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔